وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن طاعة الربا وأكله أضعافا مضاعفة كما كانوا في الجاهلية يقولون إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن ترضي فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر اس آیت مبارک کی، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو منع کیا کہ ربا کا لین دین نہ کرو، ربا کے کھانے سے بھی منع کیا، اور خاص طور پہ جیسے جاہلیت کے زمانے میں تھا کہ سود در سود کا رواج تھا، اس سے بھی منع کیا، کیونکہ اس وقت رواج یہ تھا کہ اذا حل اجل الدین، جب وقت آ جاتا قرضہ دینے کا تو اب وہ قرض دار کہتا بھی یا تو قرضہ دے دو یا پھر یہ ہے کہ ہمارا سود اور بڑھ جائے گا، یعنی ہم تمہیں مدت بڑھا دیں گے لیکن اب سود بھی اصل میں شامل کر کے مزید سود لگائیں گے، یا تو تم قرضہ ادا کرو یا پھر اس کی زیادتی اور بڑھوتی قبول کرو۔ فإن قضاه، اگر اس نے قرضہ ادا کر دیا تو ٹھیک ہے، وإلا زاده في المدة، اس نے مدت بڑھا دی، وزاده الآخر في القدر، اور اس نے پھر وہ مقدار جو تھی سود کی وہ بھی بڑھا دی اور سود کو اصل میں شامل کر کے اس پر بھی سود لگا دیا۔ وہکذا کل عام، اسی طرح ہر سال ہوتا رہا۔ فربما تضاعف القلیل حتی یصیر کثیرا مضاعفا، تو وہ تھوڑی رقم جو ہے وہ بنتے 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 10 گنا 20 گنا ہو جاتی کہ 1000 سے چلے تھے اور 10,000 پہ پہنچ گئے۔ فأمر تعالی عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى وفي الآخرة، اللہ پاک نے حکم دیا اپنے بندوں کو کہ اللہ سے ڈریں، پرہیزگاری اختیار کریں، تقوی اختیار کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو آگ سے ڈرایا کہ جہنم کی آگ سے ڈرو جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ فقال تبارک و تعالی: واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم ندبهم الى المبادرة الى فعل الخيرات والمسارعة الى نيل القربات، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ہدایت کی کہ تم اچھے کاموں میں سبقت کرو، خیر کے کاموں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ تو خیر میں لے جاؤ، یہ تو نہیں کہ برائی میں لے جاؤ۔ مومن بندہ تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر میرا بھائی روزانہ 5 طواف کرے، یار میں انشاءاللہ 6 کروں گا، ماشاءاللہ یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، رات کو 10 رکعت 8 رکعت پڑھ رہا ہے، میں اس سے بھی زیادہ پڑھوں، یہ روزانہ 2 پارے منزل قرآن کی پڑھ رہا ہے تو میں کوشش کروں کہ میں 3 پارے پڑھوں،
اس نے اللہ کے راستے میں اپنی جائیداد کا ایک حصہ، تو میں کوشش کروں کہ زیادہ خیرات، تو اصل میدان مسارعت جو ہے وہ تو خیر ہے، نہ کہ آدمی نعوذ باللہ شر میں بڑھ جائے کہ اس نے جو برائی کی ہے تو میں اس سے بھی اور زیادہ برا بنوں، وہ جو چور بنا ہے تو میں ڈاکو بن جاؤں، تو نہیں، اللہ نے فرمایا اچھے کاموں میں جلدی کرو، اچھے کاموں میں مسابقت اختیار کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مسارعت کرو، مسابقت کرو تو جنت کے حصول میں کرو، جیسے اللہ نے جنت مومنوں کے لیے، متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، اسی طرح جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے بھی تیار ہے، کما اعدت النار للکافرین۔ اس سے ان آیات مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ معتزلہ جو فرقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت دوزخ تو ہے لیکن ابھی موجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب قیامت کا زمانہ آئے گا تو اس وقت اللہ جنت اور دوزخ پیدا کریں گے، لیکن اب موجود نہیں۔ اور بعض کافر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ تو بالکل ہے ہی نہیں، یعنی فرق سمجھیں، یعنی بعض کافر جو ہیں، بلکہ اکثر کفار جو ہیں وہ تو یوم آخرت کے بھی منکر ہیں کہ بھئی بالکل ہم نے مرنے کے بعد اٹھ رہے ہیں، کوئی عالم آخرت نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کوئی حساب نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن بعض فرقے جو مسلمانوں میں داخل ہیں، یعنی مسلمان تھے پھر نعوذ باللہ اللہ معاف کرے گمراہ ہوئے، ان میں فرقے معتزلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت دوزخ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن اللہ پاک اس کو قیامت والے دن پیدا کریں گے، لیکن ابھی جنت اور دوزخ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ اللہ جنت بھی پیدا فرما چکے ہیں، جہنم بھی پیدا فرما چکے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، ہم نے متقین کے لیے تیار کر رکھی۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں آیا اعدت للکافرین، کہ جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آئندہ تیار کریں گے، بلکہ فرمایا تیار ہو چکی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے معراج والی رات خود جنت میں داخل ہو کے جنت دیکھی ہے۔ تو اگر جنت تیار نہیں تھی تو پھر حضور کس جنت میں داخل ہوئے؟ تو اس کا جب حضور پاک خود جنت میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے جنت دیکھی اور جنت میں آپ نے محلات دیکھے، نعیم دیکھے، رضوان دیکھے، حتیٰ کہ حضور پاک نے حضرت عمر کو خوشخبری دی کہ میں نے ایک سفید موتیوں کا محل دیکھا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ بڑا خوبصورت محل ہے، کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کا محل ہے۔ تو فرمایا کہ میرے دل میں چاہا کہ میں تیرے گھر کو اندر سے بھی جا کے دیکھوں، لیکن اس کی سیڑھیوں پہ ایک جنت کی حور بیٹھی ہوئی وضو کر رہی تھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو بہرحال حضور نے یعنی اپنی آنکھوں سے جنت دیکھی۔ اچھا، دنیا میں بھی دیکھی حضور اسی حتیم میں، یہ جو کعبۃ اللہ کے ساتھ چھوٹی دیوار ہے، اس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور ذرا آگے تشریف لے گئے، پھر اپنی جگہ پر آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، پھر اپنی جگہ پر تشریف لے آئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سوال کیا گیا کہ حضور آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ بھئی آپ نماز کی حالت میں آگے بھی چلے جائیں اور پیچھے بھی چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی کعبۃ اللہ کی دیوار میں، تو میرا جی چاہا کہ میں جنت کا کچھ پھل لے لوں تاکہ تمہیں بھی مل جائے، لیکن اللہ نے ہٹا لی کہ یہ پھل آخرت میں ملیں گے، ابھی نہیں ملیں گے۔ پھر اللہ نے مجھے جہنم کا منظر دکھایا تو میں اس کی شدت سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھی جنت دکھلا دی اور اللہ نے معراج پہ بلا کر آسمانوں پہ بھی جنت اپنی آنکھوں سے دکھلا دی۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیں اور اللہ بھی قرآن میں فرمائے کہ جنت بھی تیار ہے اور دوزخ بھی تیار ہے، تو پھر شک اور شبہ کرنا کافر کا کام ہے، مسلمان تو شک نہیں کر سکتا۔ باقی آج کل یہ جو مستشرقین ہیں نا جی، اور یہ اعداء دین اعداء اسلام، وہ کہتے ہیں جی وہ جنت کہاں ہے؟ ہم نے پوری زمین کے گرد جو ہے اپنے راکٹوں سے چکر لگا لیے ہیں، ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، ہم نے خلاؤں کو مسخر کر دیا ہے کہ خلا میں ہم نے اپنے اسٹیشن قائم کر دیے ہیں، ہمیں تو جنت کہیں نہیں ملی۔
ہمیں تو جہنم جو ہے وہ کہیں نہیں ملی تو وہ کہاں ہے؟ تو یہ ان کی جہالت ہے. کیوں یہ قاعدہ ہوتا ہے، یاد رکھو کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہوتی کہ وہ چیز ہی نہیں ہے. مثلا 1,24,000 صحابہ صرف حجۃ الوداع میں میرے مدنی کے ساتھ تشریف لائے، صرف حج کے لیے آئے 1,24,000. تو اب سارے تو حج پر نہیں آتے، تمہارے مسلمان سارے آ جاتے ہیں حج پر. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کتنی تھے؟ تو کوئی آدمی 10,000 صحابہ کے نام بھی بتا سکتا ہے. تو اگر ہمیں نام نہ آئے تو اس کا مطلب ہے صحابہ بھی نہیں تھے، کیونکہ ہمیں نام جو نہیں آتے. تو اس طرح اگر ہم انکار کرنا شروع کر دیں گے تو پھر تو ایسے آپ نے اپنا پردادا دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے چونکہ نہیں دیکھا تو آپ کا پردادا بھی نہیں تھا. تو یہ قاعدہ ہے عربی میں کہ عدم العلم لا یکون دلیلا علی عدم وجود الشیء. کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کے نہ ہونے پہ دلالت نہیں کرتا. ہمارا علم نہ کسے، ابھی تو اللہ کے اتنے سیارات ہیں کہ جہاں تک تمہارا تصور بھی نہیں پہنچا. ابھی تک تو تم چاند پر تکلیفیں کر رہے ہو، وہ جو آسمان سے سب سے نیچے ہے اور زمین کے قریب ہے، ورنہ مشتری ہے، زحل ہے، عطارد ہے، اور اتنے سیارات ہیں، اور ایسے ایسے کواکب و نجوم ہیں جن کی روشنی ابھی زمین پہ نہیں آئی. یعنی جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے ان کی روشنی چل پڑی ہے، وہ آ رہی ہے لیکن ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچی. اور 80,000 میل 1 سیکنڈ میں روشنی طے کرتی ہے. اب آپ اندازہ فرما لیں کہ وہ کتنا دور ہوں گے اور کہاں ہوں گے. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ ہمارے سامنے بھی ایک چیز ہو اور ہمیں نظر نہ آئے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اچھا اب ملائکہ موجود ہیں، اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہر بندے کے ساتھ 2 اللہ کی عزت والے فرشتے لکھنے والے ہیں، لیکن ہم نے ان کو دیکھا کبھی؟ تو دیکھنا تو ضروری نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، بہت ساری چیزیں ہیں جہاں تک ہمارا علم نہیں پہنچا، بہت ساری چیزیں ہیں جہاں تک ہم خود پہنچ بھی نہیں سکتے. تو اس کا ایمان رکھنا ہوگا اللہ کے رسول پر کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، حضور پاک نے فرما دیا کہ جنت حق ہے اور میں نے جنت دیکھی ہے. اچھا اسی طرح دیکھو عذاب قبر ہے، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں، ہاں کبھی کبھی اللہ لاکھوں میں کسی ایک کی قبر پر دکھا بھی دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لاکھوں انسانوں میں سے کسی ایک کی قبر پر عذاب نظر بھی آ جاتا ہے کہ آگ جل رہی ہے، سانپ نکل رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یا زمین قبول نہیں کر رہی، دفن کرتے ہیں اور زمین باہر پھینک دیتی ہے. ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے عذاب قبر دیکھا ہے. تو جب حضور پاک نے دیکھ لیا بات ختم ہو گئی کہ بھی عذاب قبر حق ہے. اب ہم عقل لڑاتے پھریں گے جی وہ کیسے ہوتا ہے اور کدھر ہوتا ہے، اور مردہ تلاجے میں ہو تو عذاب کہاں ہوگا، قبر میں ہو تو پھر کیسے ہوگا. آمنا و صدقنا جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہمارا عقل ناقص ہے. دیکھو نا جی، ایک میزان ہے جس میں موتی تولے جاتے ہیں، اس میں اگر آپ پتھر رکھ دیں تو میزان ہی ٹوٹ جائے گا. تو ہمارا عقل بھی تو اتنی ہے جتنی عقل کے اندر چیز آنے کے قابل ہوگی تو آئے گی. جو چیزیں ہماری عقل سے وزن میں زیادہ ہیں تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اس کے لیے ہمیں غلامی پہ آنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ بھی جو حضور فرما دیں بس آمنا و صدقنا. ہمارے عقل میں آ جائے تو الحمدللہ، ورنہ ہماری عقل کی قصور ہے، محمد مدنی کی زبان کا کوئی قصور نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، اس لیے اللہ نے. اور دوسری بات یہ ہے، قاعدہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ دیکھیں نا آج دنیا میں بھی میں کہوں کہ بھی اگر طالب العلم میں 2 مہینے کے بعد امتحان لوں گا، اگر پاس ہو گئے تو میں آپ کو اتنا انعام میں فلانی چیز دوں گا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک میں کہتا ہوں کہ دیکھو جی یہ انعام کی اینک رکھی ہے، یہ جواب دو اور لے لو. تو جو چیز حصن موجود ہو وہ زیادہ رغبت کا باعث ہو. ورنہ تو اللہ کا کہہ دینا بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے حقیقتاً ان کو بنا کے تیار بھی کر دیا تاکہ ایمان والے جنت میں زیادہ رغبت کریں اور جہنم سے زیادہ ڈریں اور بچنے کی کوشش کریں کہ دونوں چیزیں موجود ہوں، حصن بھی موجود ہوں
اس لیے قرآن نے فرمایا اعدت للمتقین وازلفت الجنت للمتقین، اور بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ نے قرآن مقدس میں سمجھا دیا ہے۔ وقد قیل انما انا قول السماوات والارض تنبیہا علی اتساع طولها، اللہ نے فرمایا کہ ایک جنت اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کا عرض 7 آسمان اور 7 زمین ہوں تو اتنا تو عرض بنے گا، تو پھر طول کتنی ہوگا؟ معنی یہ ہے کہ جنت بہت بڑی ہے۔ کما قال فی صفۃ فرش الجنہ، اللہ پاک نے جیسے جنت کے بستر اور فراش کے بارے میں فرمایا بطائنها من استبرق، اللہ نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو لحاف ملیں گے، جنت کے اندر جو اوپر پہننے والی لحاف ہوتی ہے اس کا اندر والا حصہ جو ہے وہ بھی استبرق ریشم کا ہوگا۔ جب اندر والا ایسا ہوگا تو باہر والا کیسے ہوگا؟ آپ دیکھو نا، جب لحاف بناتے ہیں تو آدمی قیمتی کپڑا اوپر لگاتا ہے، اندر تو سادہ کپڑا لگاتا ہے، وہ تو بھائی ہم نے اندر لے کے رہنا ہے نا، اوپر اچھا کپڑا لگاتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے کہ بھی بڑا آدمی ہے، ماشاءاللہ اس کی لحاف بڑی قیمتی ہے، اس نے جناب دیکھو اس کے شنیل لگائی ہے، اور اس نے دیکھو شنگھائی کی بنائی ہے، اور اس نے دیکھو جی بلش استعمال کیا ہے، اور اس نے دیکھو جی فلاں کینن کی رضائیاں لی ہیں اور کیا 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 ہے۔ تو یہ اوپر کا، اندر تو ایک سادہ سا کپڑا لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ تو لیٹنے میں اندر آ جائے گا، کس نے دیکھنا ہے؟ تو جس کا اندر استبرق ہو تو اوپر کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس جنت کا عرض اتنا ہے تو طول کتنی ہوگا، تو اس لیے سمجھایا گیا کہ وہ جنت جو ہے اتنا وسیع ہے اور اتنا بڑی ہے۔ اے فما ظنک بالزہائر، کہ جب اس کا داخل جو ہے وہ ریشم ہے، استبرق ہے، تو اس کی اوپر کا حصہ جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ وقیل والارض کطولها لانها قبة فی تحت العرش، اور بعض علماء نے فرمایا ارض السماوات والارض، کہ جنت کا عرض جو ہے 7 آسمان بچھا دو، 7 زمینیں بچھا دو عرض، ان کا طول بھی اتنی ہے، یعنی عرض اور طول برابر ہیں چونکہ قبہ عرش کے نیچے ہے وہ۔ تو بعض علماء کرام نے یہ قول بھی نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں بلرزوا قطولها لانها قبة فی تحت العرش والشیء المقبب والمستدیر عرضه كطوله، اگر کوئی چیز مستدیر ہے یا کوئی چیز جو ہے وہ قبے کے طور پہ ہے تو اس کا عرض اور طول جو ہے وہ برابر ہوتا ہے، یعنی آپ قبہ بناتے ہیں نا تو عرض بھی ایک ہوگا، طول بھی ایک ہوگا۔ وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح اذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة من تفجر أنهار الجنة سقفها عرش الرحمن، وهذه الآية كقوله تبارک وتعالى في سورة الحديد۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے صحیح حدیث کے اندر یہ حدیث ثابت ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم الله الجنة، جب تم اپنے اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ جنت الفردوس جو ہے سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اوسط بھی وہی ہے، اعلیٰ بھی وہی ہے۔ وَمِنْهَا تُفَجِّرُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، اور اسی جنت سے سب جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور جنت الفردوس کی چھت جو ہے پھر عرش الرحمن ہے، یعنی گویا 7واں آسمان اس کی زمین ہے، اور اوپر جو ہے پھر عرش جو ہے وہ اس کی چھت ہے۔ تو سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، ورنہ اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، یاد رکھیں کوئی ایک جنت نہیں ہے، جنت الخلد ہے، جنت عدن ہے، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، اور ان للہ جنان، اللہ کے یہاں کئی جنتیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، الفردوس الاعلیٰ۔ حضور نے فرمایا اسی کا اللہ سے مانگا کرو، جب شان والے سے مانگو تو پھر چیز بھی تو کوئی شان والی مانگو نا۔ اب کوئی آدمی بادشاہ کے پاس جائے جی میں سوال کرنے آیا ہوں، بادشاہ پوچھے جی کیا مانگتے ہو، کہ جی ایک ریال چاہیے، کہا پاگل کو جوتے مار مار کے نکال دو، سر گنجا کر دو۔ یہ اتنا سفر کر کے ملنے آیا، مانگتا ہے ایک ریال ہے بدبخت، اس کا مطلب ہے یہ مذاق کر رہا ہے کہ سوال ہی اس نے میری شان کے مطابق نہیں کیا۔ تو جب اللہ سے مانگنا ہے جو خزائن السماوات والارض کا مالک ہے اور جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، تو پھر اس سے اعلیٰ چیز مانگیں تاکہ شایان شان عطا فرمائے۔ اسی لیے بعض بزرگ جو تھے نا اللہ والے، اللہ کے اولیاء، تو وہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہم تو عاجز ہیں، میرا اللہ تو اپنی شان کا ساتھ معاملہ فرما دے، تو اپنی شایان شان ہی ہمیں نعمتیں عطا فرما دے، ہم تو مانگ بھی نہیں سکتے، ہم تو بالکل عاجز۔ یا پھر سب سے بڑی وہ دعا ہے جو حضور نے ہمیں سکھلائی ہے اور حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہم انی اسألک کما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادک الصالحون،
یا اللہ ہم تم سے وہ نعمتیں مانگتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ نے مانگی اور جو تیرے عباد صالحین نے مانگی، اور اللہ ہم ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے حضور پاک نے پناہ مانگی ہے اور تیرے عباد صالحین نے پناہ مانگی۔ اور اسی طرح حضور کی ایک اور جامع دعا ہے، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ میرا اللہ میں تیری بھلائی کی تمام نعمتیں بھلائی مانگتا ہوں، جو جلدی ملنے والی ہے وہ بھی مانگتا ہوں، جو دیر سے ملنے والی ہے وہ بھی مانگتا ہوں، جو میں جانتا ہوں میں وہ بھی مانگتا ہوں اور جو نہیں جانتا میں وہ بھی مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اور اللہ میں شر سے پناہ مانگتا ہوں، تمام، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، جلدی والا، دیر والا، میں جانتا ہوں میں نہیں جانتا، مجھے ہر شر سے پناہ عطا فرما دے۔ یا پھر سب سے جامع دعا قرآن میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی لیے میرے آقا نے طواف میں بھی یہی دعا مانگی کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا مانگے، دنیا کی بلائی بھی آ گئی، آخرت کی بلائی بھی آ گئی، جہنم سے نجات بھی مل گئی، پھر اور کیا چاہیے؟ دنیا کی بلائیاں بھی مل جائیں، آخرت کی بلائیاں بھی مل جائیں اور جہنم سے نجات بھی مل جائے تو الحمدللہ، اور پھر بڑی نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس لیے لیکن شرط یہ ہے کہ جب دعا مانگا کرو تو دعا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ دیکھو نا، اب تم اپنے کسی دوست کے پاس جاؤ نا کچھ مانگنے کے لیے، تمہارا دوست ہے، بالکل خیر خواہ، سچا، اندر باہر تمہارا دوست ہے، اور تمہیں یقین ہے کہ یہ مجھے ٹھکرائے گا بھی نہیں، میری بات ضرور مانے گا، میرا دوست ہے، اور یہ بھی تمہیں یقین ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں میرے دوست کے پاس ہے، طاقت بھی ہے، مجھے دے سکتا ہے، پھر بھی آپ جاتے ہیں، السلام علیکم جناب، خیریت ہے؟ وہ کہتے ہیں کیسے ہے؟ ارے جی بس کوئی خاص کام پڑ گیا تھا آپ کے پاس، بڑی تمہید باندھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی یار سیدھی بات کرو، مانگو، کیا کہتے ہو؟ جناب بس ایک بڑا کیا عرض کروں کہتے ہوئے ذرا شرم آ رہی ہے، آپ کو تکلیف دیتے ہوئے بھی دل کتنی لمبی، ایک بندے کے لیے تمہیدیں مانگتے اور خدا کو آرڈر دیتے ہو۔ اچھا، اسی لیے علماء نے ایک فلسفہ لکھا ہے کہ کبھی تم نے ایسا کیا ہے کہ مثلا مولوی مکی سے تمہیں ایک چیز قلم لینا، مثال سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ مولوی ایسے بیوقوف نہیں کہ تمہیں قلم دے دیں گے۔ مولوی اللہ نے لینے کے لیے پیدا کیے، دینے کے لیے یہ مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی۔ دو قومیں ہیں، ایک مولوی اور پیر۔ اللہ نے ان کو کھانے کے لیے یا لینے کے لیے پیدا کیا۔ اسی لیے مسئلہ مشہور ہے نا کہ مولوی ڈوب رہا تھا، بیچارہ دیہاتی کھڑا کنارے کو کہا مولوی صاحب ہاتھ دو ہاتھ دو ہاتھ دو، وہ چپ۔ ایک اور ہے، اس نے کہا بے وقوف یہ مر جائے گا، دے گا نہیں، کہو ہاتھ لو۔ تو جب تم اپنا ہاتھ دو گے اس کو تم پھر مولوی صاحب پکڑ لیا، کہا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے، اس لیے میں دیتا نہیں، فکر نہ کریں آپ۔ اور ویسے مثال ہے، اگر آپ نے یہ لینا ہے اور پہلے کھڑے ہو کے مجھے گالیاں دیں، میرا گلا کریں، میری برائی کریں، یہ سارا کچھ کر کے آ جائیں کہ حضرت مہربانی کریں آپ قلم دے دیں، ایسے گالیاں تو میں نے ابھی آپ کو دی ہیں لیکن آپ دے دیں، کیا خیال ہے؟ مل جائے گا؟ وہ کہے گا شرم کرو، ابھی تو مجھے گالیاں دی ہیں تم نے، چلو کوئی ایک آدھا دن تو گزرنے دو، ابھی گالیاں دے رہے تھے، ابھی تو مانگنے بھی آ گئے، یار بڑے ٹھیک آدمی ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی داڑھی مڈا کے، گناہ کر کے، حرام کھا کے، جھوٹ بول کے پھر آ جاتے ہیں اللہ میاں مہربانی فرماتا، اللہ بتا کچھ تو شرم کرو، ابھی تو میری نافرمانیاں کر رہے ہو، ابھی مانگنے بھی آ گئے۔ اس لیے ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی کیونکہ ہم ہیں ہی نافرمان۔ ہر جب ہماری شکل میں بھی حضور کی اطاعت نہیں، عمل میں بھی نہیں، قول میں بھی نہیں، زبان میں بھی نہیں، اور مانگتے وہ ہیں جو حضور نے مانگا ہے۔ اس لیے آپ اندازہ، ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی، مانگ وہ رہے ہیں جو اولیاء اللہ نے مانگا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے تو اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے کہ ہم دنیا میں چل رہے ہیں، ورنہ اللہ اگر ہمارے غلطیوں پر ہمیں پکڑنا شروع کر دیں
تو ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، اللہ نے فرمایا اس زمین پر تمہیں ایک بھی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اگر میں ہر بندے کو اس کی نافرمانی پہ پکڑ لوں تو کوئی ایک بندہ بھی پھر زمین پہ نہ چلے۔ یہ تو میری مہربانی ہے کہ بھائی عفو عن کثیر، میں تمہاری لاکھوں غلطیاں معاف کر دیتا ہوں، کبھی ایک آدھے پہ تمہیں بھی جھٹکا دے دیتا ہوں کہ کچھ ہدایت پکڑ لو، کچھ تمہیں بھی عقل آ جائے، کچھ تمہیں بھی ہدایت مل جائے۔ اس لیے دعا کے بھی آداب ہیں کہ دعا یقین سے مانگو، ایمان سے مانگو، حلال کھا کے مانگو، سچ بول کے مانگو، زبان بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، جو مانگ رہے ہو وہ بھی شریعت کے مطابق ہو، تیرا ظاہر باہر بھی پاک ہو، اول بھی درود ہو، آخر میں بھی درود ہو، پھر اللہ سے مانگ کے دیکھو کیسے ملتا ہے۔ تو دیر لگتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ ملے۔ اس لیے فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کعرض السماء والارض۔ وقد روینا فی مسند الامام احمد ان هرقل كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم انك دعوتني الى جنة ارضها السماوات والارض فاين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فاين الليل اذا جاء النهار؟ وقد رواه ابن جریر الى آخری۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل روم کے بادشاہ کو خط لکھا، اسلام کی دعوت دی، تو اس نے پھر ایک سوال لکھا، اس نے کہا کہ آقا نامدار انک دعوتنی الی الجنۃ ارضها السماوات والارض، آپ نے مجھے ایک جنت کی دعوت دی ہے جس کا عرض جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اگر جنت ہی اتنی بڑی ہے تو پھر جہنم کہاں ہوگی؟ جب جنت اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس کا عرض بنتی ہیں، این النار، جہنم کہاں ہوگی؟ حضور پاک نے فرمایا سبحان اللہ، کیا عجیب آدمی ہے بھائی، اذا جاء النہار فأین اللیل، جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے، اور جب رات آ جاتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے؟ تو جو اللہ دن رات کو پوری کائنات پہ پھیلانے پہ چھپانے پہ قادر ہے، وہ جنت اور جہنم بنانے پہ بھی قادر ہے۔ تو مقصد تو جنت کی وسعت کا بیان کرنا ہے، یہ تو نہیں کہ اس میں آدمی پھر منطقی سوالات پیدا کرے۔ یہ تو سمجھانا ہے کہ بھی جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، کتنی، وہ بھی آسمان اور زمین بھی اس کا عرض بنتے۔ ایک اتساع کی مثال ہوتی ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ پھر آدمی اس پہ منطقی اور عقلی بحثیں شروع کر دے کہ اچھا جی اتنی بڑی جگہ پہ تو جنت آ گئی تو جہنم کہاں ہوگی؟ تو اللہ کے کتنے ملکوت آتے ہیں، اللہ کے کتنی ملک ہیں جو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم جان بھی نہیں سکتے۔ دیکھو نا اب نئے نئے انکشاف ہوتے جا رہے ہیں کہ بعض قرے ایسے ہیں جیسے مثلا چاند بھی ایک قرہ ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ تمہاری زمین سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اچھا ایسے قرات بھی ہیں کہ اس پوری دنیا کے لیے تو ایک چاند ہے نا، ایسے بھی اللہ کے قرے ہیں جہاں 7 چاند ہیں، تو وہ کتنی بڑے ہوں گے؟ تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن ہماری عقل سے بڑا ہے۔ صرف یہاں نور ایمان کی ضرورت ہے، نور ایمان ہوگا تو یہ باتیں سمجھ آئیں گی، نور ایمان کی عینک اتار دو تو پھر یہ باتیں کبھی سمجھ نہیں آئیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وقال وقد رواه ابن جریر وقال حدثني يونس قال انبانا ابن وهب قال اخبرني مسلم بن خالد ابي خيثمه عن سعيد بن ابي راشد على ابن مرة قال لقيت التنوخي مع الرسول لقيت التنوخي رسول هرقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمة شيخا كبيرا قد فسد فقال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب هرقل فتناول الصحيفة رجل عن يساره قال قلت من صاحبكم الذي يقرأ قالوا معاوية رضي الله تعالى عنه فإذا كتاب صاحبي إنك تدعوني إلى جنة أرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت اعلیٰ ابن مرہ کہتے ہیں کہ میں اس تنوخی شخص کو جس کو ہرقل نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا تھا حضور کی خدمت میں، کہتا ہے میں اس کو ملا ہمس کے شہر کے اندر، بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اب اس کا دماغ بھی صحیح ٹھکانوں پہ نہیں تھا، بہت بوڑھا ہو گیا، اس کو ملا تھا باقاعدہ، اس نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بادشاہ کا خط لے کے آیا تھا،
حضور پاک نے وہ خط مبارک جو آپ کے بائیں آدمی بیٹھا تھا اس کو پکڑایا کہ پڑھو. وہ آدمی کون تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ حضرت معاویہ جو ہے کاتب الوحی ہیں، صحابی جلیل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب الوحی ہیں، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب الوحی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتابت کرتے تھے، لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے. تو اس نے لکھا کہ حضور آپ نے مجھے جنت کی دعوت دی ہے، تو جنت جب اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی جگہ پہ جنت آ جائے گی تو پھر جہنم کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ، عجیب بات ہے. دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے، یا جب رات آتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے؟ جو اللہ اتنی چیزوں پہ قادر ہے وہ اس چیز پہ بھی قادر ہے، جنت اور جہنم بنانے پہ بھی قادر ہے. اب جناب فرماتے ہیں وقال احمد سفیان الثوری و شعبان قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان ناس من اليهود سالوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن جنة النبض والسماوات والارض فأين النار فقال لهم عمر أرأيتم إذا جاء النار أين الليل وإذا جاء الليل أين النار فقالوا لك نزاد من زامن التوراة. سبحان اللہ بن جریر من ثلاث طرق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت اعمش اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ کچھ یہودیوں کے لوگ آئے اور انہوں نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی تم جو کہتے ہو جنت اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں بھی اس کا عرض ہیں، اگر جنت اتنی بڑی ہے فأین النار تو پھر جہنم کہاں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا عجیب لوگو کہ جب اللہ دن کرتے ہیں تو رات کہاں ہے، جب رات کرتے ہیں تو پھر دن کہاں ہے؟ تو جب دن کر کے رات کو چھپانے پہ قادر ہے، رات لا کے دن کو چھپانے پہ قادر ہے، وہ جنت اور جہنم دونوں کو بھی دکھانے اور چھپانے پہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے. وہ کہنے لگے ہاں معلوم ہوتا ہے کہ تورات سے آپ نے یہ سوال پڑھا ہے، یہ جواب پڑھا ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا 3 طرق کے ساتھ ذکر کیا گیا. ثم قال حدثنا احمد بن حازم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان قال انبانا ابن الاسم ان رجلا من اهل الكتاب قال يقولون جنة ارضها السماوات والارض فاين النار فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه اين يكون الليل اذا جاء النهار واين يكون النهار اذا جاء الليل قد روى هذا مرفوعا. فقال البزار حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا المغيث بن سلمة ابو هاشم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عمه يزيد بن الأصم النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت قوله تبارك وتعالى جنة نزل السماوات والأرض فأين النار قال أرأيت الليل إذا جاء ليس كل شيء فأين النهار قال حيث شاء الله قال وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. اس روایت میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا. اس نے کہا کہ حضور آپ فرماتے ہیں کہ جنت اتنی بڑی ہے تو پھر جہنم کہاں ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتی ہے رات آ جاتی ہے تو ہر چیز پہ چھا جاتی ہے، تو دن کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا جہاں اللہ چاہے. تو اس نے فرمایا پھر اللہ پاک جہاں چاہے وہاں آگ بھی ہے. وَهَذَا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَن يَكُونَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الشَّهَادَةِ إِلَّا إِذَا جَاءَ النَّهَارُ لَا يَكُونُ فِي مَكَانٍ وَإِنْ كُنَّا لَا نَعْلَمُهُ وَكَذَلِكَ النَّارُ تَكُونُ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة البزار. الثاني أن يكون المعنى أن النهار لا تغشى وجه العالم من هذا الجانب، فإن الذي يكون من الجانب الآخر. وكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات والأرض، والأرض العرش وأرضها كما قال الله عز وجل أرض السماوات والأرض، والنار في أسفل السافلين، فلا تنافي بين كونها كأرض السماوات والأرض بين وجود النار والله تعالى أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور نے جو مثال دی کہ بھی جب رات آتی ہے تو دن کہاں ہے، یا دن آتا ہے تو رات کہاں ہے، کیا مانا کہ بھی جب دن آتا ہے تو اللہ رات کو ایک علیحدہ جگہ پہ چھپا دیتے ہیں یا اس کے اوپر روشنی غالب آ جاتی ہے، تو چاہے ہمیں نظر نہ آئے کہ بھی اب وہ دن کہاں ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، اسی طرح چاہے ہمیں جہنم نظر نہ آئے لیکن وہ واقعتاً موجود ہے. یا مفسر نے فرمایا کہ یوں مثال سمجھو کہ اللہ نے جنت جو ہے وہ ہے آسمانوں میں اور جہنم جو ہے وہ ہے زمینوں میں اسفل السافلین. تو کوئی بات نہیں، وہ آسمانوں میں اتنی بڑی ہے اور جہنم زمینوں میں اتنی بڑی ہے، تو آسمانوں میں سا بیان کرنا اور زمینوں میں سا بیان کرنا جو ہے اس کی آپس میں کوئی منافات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اعلیٰ علیین میں بنایا ہے اور جہنم کو اسفل سافلین میں بنایا ہے. تو جیسے اب بھی آسمان اپنی جگہ ہے، زمین اپنی جگہ ہے، اسی طرح جنت بھی اپنی جگہ ہے اور جہنم جو ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال الذين ينفقون في الضراء والضراء أي في الشدة والرخاء والمنشد والمكره والصحة والمرض في جميع الأحوال. اب اللہ پاک صفت بیان فرماتے ہیں کہ جنت والے لوگوں کی صفتیں کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں. فرمایا جو ایمان والے ہیں، جو جنت والے ہیں وہ ایسے بندے ہیں ينفقون في السراء والضراء، وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کیا مانا، تنگی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، فراخی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں. اللہ لاکھوں دے تو لاکھوں لٹاتے ہیں، اللہ 1 ریال دے تو اسی میں خیرات کرتے ہیں. اور اسی طرح وہ اگر خوشی میں ہیں، وہ اگر جبر میں ہیں، وہ اگر تندرستی میں ہیں، وہ اگر بیماری میں ہیں، وفی جمیع الاحوال، ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جتنا اللہ نے ان کو توفیق دی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی لاکھوں خرچ کرے. آپ کو اللہ نے 1 ریال دیا ہے، آپ 1 ریال دیں. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی بھائی کو پانی پلا دو، گلاس بھر کے پانی پلا دو، تمہارا یہ صدقہ ہو گیا. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کچھ بھی نہیں دے سکتے ہو تو ایک دوسرے کو دیکھ کے ذرا مسکرا لیا، اچھی طرح مل لیا. التبسم فی وجہ اخیہ صدقۃ، کہ جب بندہ ایک بندے کو خوش ہو کے ملتا ہے مسکرا کے، اللہ فرماتا ہے اس کو بھی خیرات کا ثواب دو، کیونکہ اس نے بھی تو میرے بندے کو خوش کیا ہے، اس کو راضی کیا، اس کو سکون پہنچایا. کیوں؟ اگر آپ غصے میں ملیں گے تو لازماً تکلیف ہوگی، خوشی میں ملیں گے تو لازماً راحت ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر حال میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یعنی اللہ کے جو بندے ہیں وہ اپنے اموال کو دن میں بھی اور رات میں بھی، چپکے سے بھی اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں. والمعنى انهم لا يشعرون امن طاعة الله تعالى والانفاق في مرادی والاحسان الى خلقه من قراباتهم وغيرهم بانواع البر. معنی یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہر حال میں اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، کوئی چیز اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرمانبرداری سے ان کو نہیں روکتی. ہر وقت وہ اللہ کے بندوں سے بھلائی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے بھلائی کرتے ہیں، اپنے صلہ رحم سے صلہ رحمی کرتے ہیں، ہر کسی سے مدد کرتے ہیں. قولہ تبارک و تعالیٰ، اور دوسری صفت کیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ایمان والوں کی یہ بھی صفت ہے کہ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں پہ معافی دیتے ہیں. اذا صار بهم الغیظ قدموه بما قدموا فلم يعملوه، یعنی اگر غصہ آ جائے دل تو کرتا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اور نقصان پہنچا بھی سکتا ہے لیکن نہیں پہنچاتا. یہ ایمان والے کی صفت ہے. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وَفُومَ ذَلِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور جو بندہ ان کے ساتھ برائی کرے وہ اس کی برائی کو بھی بھول جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. اصل کمال بھی یہی ہوتا ہے. حضور پاک نے فرمایا سل من قطعک وَأَحْسِنْ لِمَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. حضور نے فرمایا تم اس سے جوڑو جس نے تم سے رشتہ توڑا ہے، ورنہ جو جوڑے اس سے تو ہر کوئی جوڑتا ہے نا. ایک آدمی آپ سے کہے حضرت مولانا جناب خیریت ہے تو آپ بھی کہیں. کمال تو تب ہے کہ وہ گالی دے اور آپ کہیں بھائی صاحب کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. یعنی کمال تب ہے کہ وہ برائی کرے تم احسان کرو، وہ گالی دے تم دعائیں دو،
وہ حضور کے راستے میں کانٹے بچھائیں اور حضور دعا کے لیے تشریف لے جائیں. حضور نے پوچھا کہ بھئی آج میرے راستے میں کانٹے نہیں تھے، وہ جو عورت بچھاتی تھی اس کا کیا پتہ؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بیمار ہے. فرمایا مجھے گھر بتاؤ، میں دعا کرنے کے لیے جاؤں. تو وہ کانٹے بچھا رہی ہے اور محمد مدنی دعائیں دے رہے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے ہیں. اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اللہ میری قوم کی ہدایت کا فیصلہ فرما. فإنہم لا یعلمون. بہت کم واقعات ہیں جب حضور جلال میں آئے. حضور جلال میں آئے، حضور نے کافروں پہ لعنت بھی بھیجی، حضور نے کافروں کی بربادی کے لیے دعا بھی کی، لیکن اکثر رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت. اور پھر ایک دفعہ تو حضور نے یہ دعا بھی کی کہ اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں نا، میں بھی تو بشر ہوں، میری زبان میں بھی غصے میں اگر کسی کو لعنت نکل گئی اس کو بھی رحمت بنا. فرمایا میرا اللہ میں بھی تو بشر ہوں، میں بھی تو ابن آدم ہوں، میں بھی تو ابن عبداللہ ہوں، میں بھی تو ابن عبد المطلب ہوں، مجھے بھی تو غصہ آتا ہے. اگر میں نے غصے میں کسی کے بارے میں کوئی بد دعا بھی کی ہے میرا اللہ اس کو بھی دعا بنا، اور اگر میں نے کسی پہ لعنت کی ہے اللہ اس کو بھی رحمت میں بدل. تو یہ کمال تھا. اصل مومن کی صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو ضبط کرنے والا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا. کمال تو تب ہوتا ہے، ورنہ ایک دوسرے کو من ترا حاجی بگویم، تو مرا حاجی بگو، تو مجھے حاجی کہو گے تو میں بھی تمہیں حاجی کہوں گا. یہ تو کوئی بڑی بہادری والی بات ہے نہیں. تم ایک دن مجھے دعوت دو گے تو میں بھی ایک دن تمہیں کھانا کھلا دوں گا. یہ تو بہادری نہیں ہوتی. بہادری تب ہوتی ہے کہ وہ تمہیں گالیاں. اور حقیقت یہ ہے، یقین کریں، اگر آدمی حضور کے فرمان پہ عمل کرے نا جی، ایسے نتیجے نکلتے ہیں سبحان اللہ کہ آدمی حیران ہو. یہ ٹھیک ہے کہ سنت پہ عمل کرنا مشکل تو ہے، لیکن بالکل یعنی آپ حیران ہوں گے. حضرت مدنی کے بارے میں لکھا ہے، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی اتفاق سے گاڑی میں ایسا بھی اسی ڈبے میں موجود تھا جو حضرت کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور آپ کے خلاف اخباروں میں لکھتا تھا یہ ہیں وہ ہیں، ہندو کے ایجنٹ ہیں، فلان ہیں، یہ ہیں، ایسی باتیں. اور بہت اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یعنی جتنی حضرت کی برائی ہو سکتی تھی وہ کرتا تھا. بیٹھے تھے، بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ گیا پیشاب وغیرہ کے لیے. اس نے جا کے لیٹرین کا دروازہ کھولا، بیت الخلاء کا دروازہ کھولا، کھول کے بند کر کے ناک پہ رات بڑبڑایا بھی کہ دیکھو یار لوگ کیسے ہیں، گاڑی میں بیٹھنے کی تعظیم نہیں ہے، اب سارا حمام گندا کر دیا ہے، اب ہم کہاں جا کے بیٹھیں. یہ کہہ کے غصے میں بیٹھ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے نظر بچائی اور آرام سے چپکے سے اٹھے، بیت الخلاء میں گئے. بیت الخلاء میں لوٹے سے پانی بھرا، اس کو دھویا، صاف کیا، صاف کر کے اچھی طرح پانی وانی لوٹے میں بھر کے رکھ کے دروازہ بند کر کے آئے اور فرمایا کہ حضرت آپ کو شاید پیشاب کے لیے جانا تھا تو بیت الخلاء جو ہے وہ صاف ہے، آپ جا سکتے ہیں. وہ جب گیا اندر تو بیت الخلاء دھلا ہوا ہے اور صاف ہے اور لوٹے میں پانی تک بھرا ہوا ہے. وہ فارغ ہوا، باہر نکلا، لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کون صاف کر گیا؟ کوئی ریلوے کا ملازم آیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ داڑھی والا ایک آدمی بیٹھے ہے، وہ ابھی دھو کے گیا ہے. واپس آ کے اس نے حضرت کے پاؤں پکڑے. اس نے کہا حضرت مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، میں ساری زندگی آپ کو گالی دیتا رہا، میں نے دیکھا نہیں تھا کہ مدنی کون ہے، نام سنا تھا. آج میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو گالیاں دیتا رہا، آپ کا یہ اخلاق ہے، ہمارا یہ اخلاق ہے. فوراً ٹھیک ہو. تو یہ قاعدہ ہے، برداشت تو کرنا پڑتا ہے آدمی کو. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ بہادر وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کو گرا دے، بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پہ قابو پا لے. کہ نفس بڑا تیش کرتا ہے، بڑا غصہ ہے کہ میں بدلہ لوں بدلہ لوں، اور لے بھی سکتا ہے. ایک آدمی بدلہ لینے پہ قادر نہیں، وہ کیا کرے گا؟
اس کے بعد کہتا ہے چھوڑو یار کیا بدلہ لینا ہے، خدا ہی بدلہ لے گا، ہم کیا بدلہ لیں، بس چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے بندے جو ہیں یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور یہ صفت ایمان ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو تمہیں گالی دے تم دعائیں دو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم بھلائی کرو، وہ تمہیں برا کہے تم اچھا کہو. اس کے بڑے اثرات ہیں اور بڑی رحمتیں ہوتی ہیں. اچھا ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو اتنی گالیاں دیتے تھے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ہم سن بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا کیا برائیاں کرتے تھے. خدا کی قدرت ہے وہی اس جماعت میں چلے گئے، اللہ نے ایسی کایا پلٹ دی، ایسا انقلاب آیا ان کی دماغوں میں طبیعت میں کہ اب اتنا داڑیاں ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، ہر وقت نماز ہے، قرآن ہے، درس ہے، سبحان اللہ، زندگی بدل گئی. تو یہ قاعدہ ہے آدمی اگر غصے پہ قابو پا لے تو پھر اللہ بڑا بدلہ دے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اذا صار بهم الغیظ کظموه بما نکظموه ولم يعملوه، اس پہ عمل نہیں کرتے. فاعفوا ما ذلك من اساء الیہم، اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. وقد ورد فی بعض الاثار یقول اللہ تعالی یا ابن آدم اذکرنی اذا غضبت اذکرک اذا غضبت ولا اهلکک فی من اهلک. اب اللہ تبارک اس روایت میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر لو، میرا ذکر کرو کہ میرے اوپر خدا ہے. تو جب میرا غضب کا وقت ہوگا تو میں بھی تمہیں معاف کروں، میں بھی پھر تمہیں ہلاک نہیں کرتا تیرے غصے کے وقت میں. اسی لیے محاورے میں آتا ہے اذا دعتک قدرتک علی ظلم الناس فتذکر قدرت اللہ علیک. اگر تمہیں اللہ اقتدار دے، قوت دے، طاقت دے، کسی پہ ظلم کرنے لگو تو پھر خیال کرو کہ مجھ پر بھی کوئی بڑی قدرت والا ہے، وہ بھی مجھے بدلہ دے سکتا ہے، ہلاک کر سکتا ہے. تو جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو غصہ ختم ہو جائے گا اللہ کے ذکر سے. وقد قال ابو یعلا فی مسندی حدثنا ابو موسیٰ الزمن قال حدثنا عیسیٰ بن شیخ الضریر ابو الفضل قال حدثنا ربیع بن سلیمان النمیری النبی عمرو بن انس بن مالک النبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کف غضبه کف اللہ عنہ عذابه ومن خدر لسانه صدر اللہ عورضه ومن اعتذر الى اللہ قبل اللہ عذره فهذا حدیث غریب وفی اسنادہ نظر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث تو غریب ہے لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ بھی اپنا عذاب روک دیتے ہیں. جس نے اپنی زبان کو تھام لیا، گالی کا بدلہ گالی نہ دیا بلکہ زبان، اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال لیتے ہیں. اور جس نے کسی کا عذر قبول کر لیا اللہ اس کا بھی عذر قبول کر لیتے ہیں. سند کے اندر ذوف ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کا متن جو ہے اس کی تائید جو ہے اور کئی وجوہات سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو بندہ اپنے غصے پہ قابو پالے اللہ تو پھر کریم ہے، اللہ بھی رحم فرما دیتے ہیں. اور جب تم اپنی زبان کو برائی سے گالی سے روک لو اللہ تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اور تیرے سامنے ایک بندہ آیا اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو، تم اس کا عذر قبول کر رہے ہو اللہ تیرا عذر بھی قبول کر دیتے ہیں، اللہ تجھے بھی معافی عطا فرما دیتے ہیں. واللہ تعالی عالم علمہ اتم. بھائی گزارش یہ ہے اب ایک ہی مسئلہ اگر روزانہ پوچھا جائے فاتحہ 1000 دفعہ میں نے بتا دیا ہے، ایک ہی مسئلہ روز لکھ کے آ جائے آدمی تو آخر آدمی کیا کرے. خدا بہتر جانتا ہے کہ یا تو ان کو اور مسئلہ آتا نہیں، نہ تو اللہ معاف کرے شیعہ کے خلاف، روافض کے خلاف، خوارج کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف، مرزائیوں کے خلاف، پرویزیوں کے خلاف، ان کی زبان ہی نہیں ہلتی، پتہ نہیں کیا بات ہے. بھئی جو فرقے دنیا میں باطل ہیں ان کے خلاف کام کرو. یہ تو اختلافی مسائل ہیں، صحابہ کے زمانے سے اختلافی چلے آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. 1000 دفعہ عرض کر دیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی نماز میں مقتدی نے فاتحہ نہیں پڑھنی، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء. امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے. وہ کہتے ہیں امام کی قرات جو ہے مقتدی کی قرات ہے اور ان کے پاس حدیث رسول اللہ. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ فجر میں، مغرب اور عشاء میں اگر قرآن سن رہے ہو امام کا تو نہ پڑھو، اور اگر نہیں سن رہے ہو تو پڑھ سکتے.
امام شافعی اور اہل حدیث علماء فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں پڑھو، چاہے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اللہ پاک سب کی قبول فرمائے۔ سب کے نزدیک حدیث ہے، آیات ہیں، دلائل ہیں، مجتہدین کا اجتہاد ہے، ان میں الحمدللہ کوئی بھی گمراہ نہیں ہے، سارے برحق ہیں۔ لڑائی کی ضرورت ہی نہیں، جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کو خدا کے بندے آج ضرورت ہے کہ ہم یہودیت کا مقابلہ کریں، ہم عیسائیت کا مقابلہ کریں، ہم قادیانیت کا مقابلہ کریں، ہم رفض کا، خوارج کا، منکرین حدیث کا، منکرین قرآن کا، منکرین معجزات کا، منکرین سنت رسول کا، صرف وہ مسئلے لے لیں جو مسلمانوں میں اختلافی ہیں، اسی پہ قوم کو لڑاتے رہیں۔ بس اللہ ہدایت، دعا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ مسلمانوں کو اکٹھا رکھے۔ جواب اب ہم لوگ امام کام کے سلسلے میں جدے سے مکہ آئے، اسی دن عمرہ کیا، احرام ہم نے مکے کے میقات مسجد عائشہ سے باندھا۔ بہرحال آپ نے جدے سے آئے ہیں، جدے سے باندھ لیتے احرام تو زیادہ بہتر تھا، تمہیں تنعیم جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تم جدے سے آ رہے تھے، جدے سے ہی احرام باندھ لیتے۔ بہرحال عمرہ تم نے کر لیا اور تنعیم سے کیا، اللہ قبول کرے۔ جس سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 48 میل یعنی 3 منزل، حدیث میں آتا ہے 3 مراحل، 3 منازل، تو ایک ایک منزل کی جب پیمائش کی گئی تو ان کا اندازہ جو ہے وہ 48 میل ہے۔ 48 میل کا سفر ہو تو پھر آدمی نماز قصر پڑے گا، یعنی 4 فرض ہیں تو 2 پڑے گا، سنت اور نفل معاف ہے۔ لیکن اگر کوئی سنت نفل پڑھ لے تو منع نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، اللہ نے رعایت دی، اللہ کی رعایت سے فائدہ اٹھائے۔ مکہ شریف کے لوگ جو ہیں وہ جب ان کو امام کے پیچھے عرفات میں نماز ملے امام کے ساتھ پڑھیں، اختلافی مسئلے میں نہ پڑھیں، ورنہ وہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سفر نہیں بنتا، باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت نسک کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد اس نے تمباکو کھا لیا تو کیا کرے؟ کلی کرے، منہ صاف کرے، کیونکہ بدبو کے ساتھ مسجد میں آنے سے حضور نے منع فرمایا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو لوگ بصل کھائیں کچے یا جو لوگ تھوم کھا لیں کچا اور ان کے منہ سے ہوا آ رہی ہو تو فرمایا وہ مسجد میں نہ آئیں، لوگوں کو ایذا کا باعث نہ بنے، مسجد میں آئیں تو منہ صاف کریں اور اچھی طرح آئیں تاکہ کسی دوسرے بندے کا ایذا بھی نہ ہو اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ بھی پاک صاف منہ کے ساتھ کیا جائے۔ تو لہذا وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بری بات ہے اپنے منہ کو صاف کریں، اپنے دہن کو صاف کریں اور پھر آئیں۔ میرا نام محمد اسماعیل ہے، ٹھیک ہے، اور میرے اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو کوئی ایسی بات نہیں، جیسے آپ کا نام بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے محمد اسماعیل، ویسے یہ 2 نام ہیں، ایک محمد الگ نام ہے اور اسماعیل الگ نام ہے۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہم 3 ناموں کو بھی ایک لکھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یعنی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد ہے، حضور کے جد امجد کا نام سیدنا اسماعیل ہے، تو اسماعیل باقاعدہ الگ نام ہے، محمد الگ نام ہے، تم نے 2 کو ملا کے 1 رکھا ہے۔ بہرحال اب تم ابراہیم بھی رکھ سکتے ہو، حضرت اسماعیل کے ابا کا نام ہے، اسی طرح تم اسحاق بھی رکھ سکتے ہو، یعقوب بھی رکھ سکتے ہو، یوسف بھی رکھ سکتے ہو، جو نام تمہیں پسند ہو۔ ہم تو مولوی ہیں، یہی نام بتائیں گے، کوئی ماڈرن سیکھنا ہو تو کسی ماڈرن آدمی سے پوچھو۔ ہاں آج کل تو لوگ جی نام ڈھونڈتے ہیں نا کہ جی نام ہمارا جو ہے نا کوئی نیا ہو کہ پہلے وہ کسی کا نہ ہو، ہاں ایسا نام ڈھونڈ کے دے دو۔ ویسے شکر ہے کہ ابلیس کسی نے نام نہیں رکھا، ورنہ ہے بالکل نیا نام اور کسی کا نہیں، ابلیس ہے، شیطان ہے، صحیح نام ہے۔ بھائی مسلمان تو نبیوں کے نام رکھے گا یا صحابہ کے نام رکھے گا یا اہل بیت کے نام رکھے گا، ہمارے دل میں جس کی محبت ہو اسی کا نام رکھتے ہیں نا، تو ہماری محبت کا منتہا تو حضور کی ذات ہے، حضور کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، ان میں سے کوئی رکھ لو، حضور صلی اللہ، اور اسی طرح حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، تو سارے نام چن لیں، کوئی نام رکھیں آپ۔ حضور کے خادم ہیں حضرت انس، حضور کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، حضرت ایسے نام رکھو جو صحابہ کے پیارے نام ہیں۔
لیکن ان کو مزہ نہیں آتا حقیقت میں. یہ کہتے ہیں کوئی اکی ہو، کوئی لکی ہو، کوئی ککی ہو، کیونکہ اصل میں روحانی رشتہ ہے نا انگریز کے ساتھ. فرق اتنا ہے وہ گورا تھا، یہ کالے ہیں، بات ایک ہے. ہمارے رشتہ دار ہیں جو بڑا جائز کام کرتے ہیں، ہم نے ان کو 10,000 روپے دیے تھے کہ اپنے کاروبار میں شامل کر لیں. وہ ہمیں 300 روپے مہینہ فکس دیتے. ماشاءاللہ بڑا جائز کاروبار کرتے ہیں. یہ تو خالص حرام ہے. 300 روپے فکس تمہیں کیوں دیتے؟ سود تو ہو گیا، اور سود کو کوئی ٹانگیں ہوتی ہیں. جو رشتہ دار کے پیسوں پر بھی سود لیتے دیتے ہیں تو کام بڑا جائز کرتے ہیں. وہ ان کا یہ بالکل حرام ہے. 90 کا معنی یہ ہے کبھی تمہیں 300 ملے، کبھی 600 ملے، کبھی بالکل ہی نہ ملے، کبھی وہ بھی ڈوب جائے. نفع نقصان دونوں میں تم بھائیوال بنو. یہ تو نہیں کہ تم 300 روپے مہینہ فکس لے رہے ہو اور کاروبار بڑا جائز ہے. کوئی جائز نہیں، بالکل حرام ہے. ہمارے پاس کچھ رقم بینک میں ہے جس پر کچھ سود بنتا ہے، ہم نے وہ ڈیل آپ لے لیں تاکہ بینک تو نہ کھا جائے نا. وہ تو پہلے ہی آرام کا کام کرتے ہیں، ان کی مدد کو نہ کریں. اس سے لے لیں اور غریبوں کو دے دیں اور ثواب کی نیت نہ کریں. ثواب ملتا ہے حلال پر، حرام پر ثواب نہیں ملتا. لیکن بینک سے لے لیں. یا مثلا کوئی مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس کے لیٹرین حمام ایسے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، باہر کی سڑکیں وڑکیں خراب ہیں، رستے خراب ہیں، بنا دو. کسی کی گلی خراب ہے، بنا دو. کہیں نل ول نہیں ہے، لگا دو. لیکن ثواب کی نیت نہ کرنا. ثواب تو ہونا نہیں. ثواب تو حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ ثواب کبھی نہیں ملتا. ایک حج میں 2 بھائی تھا، ایک بھائی مر گیا. مجھے نہیں سمجھ آیا بھائی، میں جب سمجھا ہوں تو جواب کیا دوں. ایک آدمی نے کہا کہ اپنے مالک سے بات کر کے مجھے یہ بلڈنگ کرائے پہ دلا دو. اگر تم نے دلا دی تو میں تمہیں 2,000 ریال دوں گا. پھر میں نے بلڈنگ تو دلا دی لیکن اس نے مجھے 2,000 ریال نہیں دیا. تو تم نے اپنے مالک سے بھی کہا تھا کہ جی وہ 2,000 مجھے دے گا. اگر مالک بھی اجازت دے کہ بھائی تم کوشش کرو، بلڈنگ چڑھاؤ، بھاگ دوڑ کرو، گاہک شاک ڈھونڈو، کوئی حرج نہیں، ہم تمہیں خدمت کے طور پہ کچھ دے دیں گے، یا وہ تمہیں دے دے گا، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر مالک کو پتہ نہیں تھا اور مالک کے مال کا تم اندر سے کمیشن بنا رہے ہو تو حرام تھا. تم نے نہ کھایا، وہ کھا گیا، تو حرام ہی تھا نا. تم نے نہ کھایا، وہ ہضم کر گیا. اس کو حرام زیادہ مضبوط ہوگا نا، کیونکہ جس کے پیٹ میں پہلے حرام ہو، حرام ادھر زیادہ جاتا ہے. تم بچ گئے، خدا کا شکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا آرام سے. ہاں، مالک سے بات کر لو کہ حضرت میں تمہارا مکان چڑھاؤں گا، بھاگوں گا، دوڑوں گا، میں کوئی گاہک تلاش کروں گا تو کچھ مجھے آپ دے دیں گے، میں غریب آدمی ہوں. اس سے کہو دیکھو جی میں آ کر تمہیں مکان دکھاؤں گا، پیمائش کراؤں گا، مالک سے بھی کہوں گا اچھا آدمی ہے تو تم مجھے کچھ جو دونوں کو بتا کے اگر لے لو تو تمہارا حق الخدمت ہے، کوئی بات نہیں. لیکن بتاتا کون ہے؟ مالک کو بتایا تو شام کو نکال نہیں دے گا. وہ کہے گا تم کیوں 2,000 کھاؤ، میں کیوں نہ کھاؤں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بستی میں جمعہ درست ہے نہیں. وہ فرماتے ہیں وہ اتنی بڑی بستی ہو کہ بازاریں ہوں، دکانیں ہوں، سب حاجات ضروریاں ملتی ہوں. لڑکا یا لڑکی والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. والدین کی اجازت ضروری ہے. ایک عورت تھی، اس کی 2 لڑکیاں تھیں. عورت کا خامد 5 سال تک نہیں آیا. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ تم دوسری شادی کر لو. بس ماشاءاللہ، مولوی صاحب نے خود تو نہیں کر لی. ویسے بالکل حرام ہے، چاہے 20 سال بھی نہ آئے خامد، دوسری شادی نہیں کر سکتی. الا وہ عورت قاضی کو درخواست دے گی، قاضی محکمہ جو ہے وہ اس کے لیے میعاد مقرر کرے گا، پھر اشتہار دے گا. وہ 3 سال کی میعاد گزرنے کے بعد اجازت دے گا، پھر جا کر وہ عدت وفات گزار کے شادی کرے گی. ایسے نہیں کہ 5 سال ہو گئے، یہ بادلوں کی کامیں پہ ہوں، یہ بھی 5 سال گھر نہیں گئے، ان کی پیچھے ساری شادیاں کروا دو، جان چھوٹی، قصہ ختم ہو تاکہ یہاں پکے رہ جائیں. بیوی ہوگی نہیں، کیا کرنے جائیں گے غریب. اللہ کے بندے، ایسا کچا نکاح نہیں ہوتا کہ ٹوٹ جائے. ایک آدمی نے بڑے گناہ کیے ہیں، گناہ تو علاج موجود ہے، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. اگر بندوں کا حق ہے تو ادا کرو.
اگر آپ کی بیوی کو کویت سے آنے کے بعد ماہواری ختم ہونے کے 10 دن کے بعد بھی نشان لگا ہے تو یہ حیض نہیں ہے، 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، یہ گرمی کی وجہ سے یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اثرات ہیں۔ وہ عورت غسل کرے، نماز پڑھے، عمرہ کرے، سب کچھ کر سکتی ہے، پاک ہے۔ جو لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں، اگر وہ ندا